الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا، کیونکہ سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور مسلمانوں میں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے، مسلمان کہلانے والوں میں سچی جماعت اور نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی توفیق عطا فرمائی، جن کی رہنمائی میں ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں. ایک دو باتیں ایسی ہیں جن میں آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کامل ہے. دین اسلام کامل ہے، یہ سب کا یقین ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کہ سچ سچ ہوتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ دو ہی باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں، اختلاف کوئی مسئلہ بھی آج تک پورا اختلافی نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ پہلو اتفاق والا ہوتا ہے. تو جس بات پر اتفاق ہو پہلے اس کو سمجھے تو اختلاف کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر اتفاق کی بات کی طرف آپ بالکل نہ آئیں، اختلاف کا ہی شور مچاتے رہیں، تو پھر آپ عوام کو بات سمجھا نہیں سکتے، نہ آپ سمجھ سکتے. ایک عیسائی سے میرا مناظرہ تھا، وہ پادری کہنے لگا کہ آپ ایک دلیل ایسی بیان کریں جس سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس طرح ثابت ہو جائے کہ میں انکار نہ کر سکوں. میں نے کہا
کہ میں 100 دلیلیں بھی سناؤں گا, آپ اس میں کچھ نہ کچھ جواب دینا شروع کر دیں گے. کہنے لگے پھر آپ دلیل نہیں دینا چاہتے؟ میں نے کہا نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن میں طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ 100 دلیلوں کی بجائے ایک ہی دلیل کام کر جائے. کہ وہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کو میں اور آپ دونوں اتفاقی طور پر نبی مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو جن کے نبی ہونے پر اتفاق ہے, آپ ان میں سے کسی نبی کے نبی ہونے کی دلیل بیان کریں تاکہ ایک پیمانہ خود آپ بنا لیں کہ بھی نبی کی نبوت اس قسم کی دلیل سے ثابت ہوتی ہے. پیمانہ آپ بنائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, پھر اس سے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر دلیل انشاءاللہ العزیز میں دے دوں گا, اور ایسا انداز ہوگا کہ جس میں بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے. اس نے پہلے تو یسایہ نبی کی کتاب کھولی اور اس سے ایک عبارت پڑھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اس کا نام امانوئیل رکھیں گے. میں نے کہا کہ اس سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی یسایہ نبی نے کی ہے. میں نے کہا یہ کلیہ قاعدہ ہے, تو پہلے آدم علیہ السلام کے لیے کوئی پیش گوئی بتائیں, ابراہیم کے علیہ السلام کے لیے کوئی پیش گوئی بتائیں, موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی پیش گوئی بتائیں. یہ کلیہ قاعدہ نہیں کہ جو ہر جگہ پھیٹ آ سکے. اور پھر اس کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ زور آپ اس بات پر ڈالیں گے کہ اس میں کنواری کا لفظ ہے. میں اسی کو غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ یہودی بائبل ہے میرے ہاتھ میں, اس میں یہاں جوان عورت لکھا ہے, کنواری نہیں لکھا. یہ تمہاری ریفرنس بائبل ہے, اس کے حاشیے پر بھی لکھا ہے جوان عورت. یہ عبرانی کا لفظ ہا علمہ ہے جو اسی بائبل میں 18 جگہ آیا ہے. 17 جگہ آپ نے بھی ترجمہ جوان عورت کیا ہے, اور یہاں آپ نے ترجمہ کبھی کنواری کرتے ہیں کبھی جوان عورت کرتے ہیں. تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس جوان عورت سے بی بی آمنہ مراد ہے, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی آمنہ کے اکلوتے بیٹے تھے, نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے, ایک ہی بیٹا ہوا ہے. تو اس میں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, آپ کی بات تو نہیں بنتی کچھ. پھر میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسی کتاب کا 53 باب جو ہے وہ بھی مسیح کے بارے میں ہے آپ کے نزدیک؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا پھر اس 9 باب کو آپ کیوں وہاں چشمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں سخت اختلاف ہے. وہاں تو یہ لکھا ہے کہ وہ ایک معاذ اللہ وہ ایک مرد مردود غمناک رنج کا ٹوٹا پیٹا آدمی تھا, ہماری بارگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی. تو یہاں لکھا ہے وہ امانوئیل ہوگا, اللہ اس کے ساتھ ہوگا, اور وہاں اس کے خلاف ہے. یا تو آپ 53 باب مسیح کے بارے میں مانیں یا 9واں مانیں. پھر میں نے کہا کہ میں امانوئیل کسے مانوں؟ امانوئیل کا معنی ہے جس کے ساتھ خدا ہو, اس کو مانوں جو کہتا ہے ان اللہ معنا, خدا ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما ودع کا ربوں کا و ما کلا, تجھے خدا نے چھوڑا نہیں نہ تجھ سے ناراض ہوا. یا میں امانوئیل اسے مانوں کہ جس نے 6 گھنٹے سلیب پر معاذ اللہ نعرہ لگایا ہو, اہلی اہلی لما شبقتنی, اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جس کو اللہ چھوڑ جائے وہ امانوئیل نہیں ہوتا. میں نے جب اتنی بات کی تو لوگ جو بیٹھے تھے وہ سارے کوئی پروفیسر یا وکیل تھے, عیسائی, ان پڑھ آدمی نہیں تھا. تو ایک وکیل کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ جی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بات بند کر دیں, کیونکہ ہمارا پادری آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا. ہم نے پادری نتھانیل کے پاس گاڑی بھیجی ہے, وہ آ جائے گا چند منٹوں میں, تو اس سے آپ بات کریں. میں نے کہا جب تک وہ آئے گا اس وقت تک تو بات چلنے دیں,
بات پیش گوئی پر انہوں نے شروع کی ہے کہ جس کی پیش گوئی سچی ہو وہ نبی ہوتا ہے. میں پیش گوئی کرنے لگا ہوں، اتنی جلدی کسی کی پیش گوئی سچی نہیں ہوئی جو اسی مجلس میں سچی ہوگی. کہیں گے وہ کیا؟ میں نے کہا جو آدمی نتھانییل کو لینے گیا ہے اگر اس نے بتا دیا کہ وہاں امین بیٹھا ہے تو وہ کبھی نہیں آئے گا، اور اگر اس نے یہ نہ بتایا تو وہ آئے گا لیکن یہاں آ کر مناظرہ بالکل نہیں کرے گا. وہی بات ہوئی. 5-7 منٹ کے بعد وہ گاڑی پر آ گیا. اترتے ہی کار سے بجائے اس طرف بیٹھنے کے میری پائپ ہی آ بیٹھا. میں نے کہا بھائی ادھر جا کے بیٹھو، تم تو مناظرے کے لیے بلائے گئے ہو. نے کہا جی مجھے اس نے بتایا نہیں تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ورنہ میں کبھی بھی نہ آتا. میں نے کہا چلو اب تو آ گئے ہو نا، اب کرو مناظرہ. کہنے لگا کوئی عقل مند آدمی جلتی آگ میں چھلانگ نہیں لگا سکتا، اس لیے میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا. میں نے کہا بھی میری پیشگوئی تو ہو گئی ہے سچی. پہلے پادری کے مطابق تو معاذ اللہ مجھے نبی ماننا چاہیے، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ میرے نبی پر ایمان لے آؤ جس کا میں امتی ہوں. خیر وہ تو بات ختم ہو گئی، لیکن ان کو غصہ بہت تھا عیسائیوں کو. پھر ایک پادری کو بلا کے لائے. اس سے بھی میں نے یہی کہا کہ بھئی ایک اتفاقی پیمانہ بنا لو پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اس نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. دریا پر لاٹھی ماری اور راستے بن گئے. یہ معجزہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اب ایک پیمانہ تو سامنے آ گیا نا. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جس دریا پر لاٹھی ماری تھی وہ دریا پہلے آسمان پر تھا یا چوتھے آسمان پر؟ اس نے کہا جی زمین پر. میں نے کہا لاٹھی پانی تک پہنچی تھی یا دور رہی تھی؟ کہنے کا پانی کے اوپر لگی تھی جا کے. میں نے کہا بالکل برحق معجزہ. اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اسی بنا پر یہودیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، عیسائیوں نے بھی مانا، مسلمانوں نے بھی مانا. لیکن اب ذرا ہماری طرف بھی نظر دوڑائیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہیں اور آسمان کے چاند کی طرف یوں انگلی سے اشارہ فرمایا ہے. انگلی چاند تک پہنچی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. میں نے کہا زمین پر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو تو ان کے نبی ہونے میں نہ کسی یہودی کو شک رہے، نہ کسی عیسائی کو شک رہے، نہ کسی مسلمان کو شک رہے. اور جس نبی کا معجزہ آسمان پر ظاہر ہو، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اس کی نبوت میں کیسے کوئی عقل مند آدمی شک کر سکتا ہے؟ یہ تو اسی طرح کی حماقت ہوگی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مٹی، زمین سے جو مٹی کا تیل نکلتا ہے اس کو جلایا جائے تو روشنی ہوتی ہے، لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دے سکتا. جس کا معجزہ زمین پر ظاہر ہوا اس کو تو آپ نبی مان رہے، اور جس کا معجزہ اللہ نے آسمان پر دکھا دیا اس کے نبی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو وہی جو وکیل بیٹھے تھے عیسائی کہنے لگے مولوی صاحب بات یہ ہے کہ بات بحث بند کر دیں، کیونکہ آپ کی دلیل واقعی اتنی وزنی ہے کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا ہم ایمان لے آئیں یا ہم ضد کر دیں، اور کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے ہم آگے مناظرہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے یہ واقعہ اسی لیے عرض کیا کہ پہلے اتفاقی بات پر ایک پیمانہ بن جانا چاہیے، اس کے بعد آگے اختلاف کی طرف آدمی چلے. پہلا مسئلہ میں یہی عرض کرتا ہوں جو پہلے جماعت سے پہلے عرض کر رہا تھا. قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ان میں سے 113 صورتیں ہمارے دوست بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے نا، اور ہم بھی نہیں پڑھتے. ایک صورت میں اختلاف ہے نا. تو جس طرح وہاں میں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر دونوں کا اتفاق ہے، ان کی نبوت کی دلیل سامنے آئے تو ایک پیمانہ بن جائے گا نا. وہ رمضان شریف میں میری ایک جگہ تقریر تھی تو ایک غیر مقلد دوست کہنے لگا جی آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے. میں نے کہا اچھا. دیکھا آج آپ کیا دعا فرمائیں گے؟
کہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمایا؟ میں نے کہا دعا کے الفاظ مجھ سے پوچھ جاؤ، یہ کیا؟ میں نے کہا دعا یہ کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا پورا قرآن قبول کرنا، ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا، کیونکہ آپ نے تو پیچھے صرف فاتحہ پڑھی ہے، باقی قرآن تو نہیں پڑھا نا۔ تو یہ دعا کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا سارا قرآن قبول کر لینا اور ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا۔ کہنے کہ نہیں وہ بھی ہماری طرف سے ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 113 صورتیں ہو سکتی ہیں تو 114 نے کیا گناہ کیا کہ وہ نہیں ہو سکتی؟ اب ان سے ہمارا سوال یہی ہے کہ آپ حضرات جو 113 صورتیں قرآن پاک کی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اس بارے میں کوئی قرآنی آیت آپ کے پاس ہے؟ کوئی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے؟ اگر کوئی اس میں تو اتفاق ہے نا دونوں کا، اس پر جو پیمانہ بنے گا اس کے بعد آگے چلیں گے تو بات سمجھنی آسان ہوگی۔ چنانچہ ایک صاحب سے جب بات شروع ہوئی اس نے کہا جی ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو انسان کرتا ہے اسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا 113 صورتیں امام نے پڑھی آپ نے نہیں پڑھی، آپ کی طرف سے کیسے ہو گئی بھائی؟ خطبہ جمعے کا خطیب نے پڑھا آپ نے نہیں پڑھا، آپ کی طرف سے کیسے ہو گئے دونوں خطبے؟ ایک مؤذن نے اذان دی سارے محلے کی طرف سے ہو گئی، وہاں آپ کو لیس الانسان الا ما سعی کیوں یاد نہیں آیا؟ الا ما سعی۔ ایک آدمی نے اقامت کہی بڑی مسجد کے لیے سب کی طرف سے اقامت ہوگی اور نماز سنت کے مطابق ادا ہو گئی، وہاں آپ کو یہ آیت کیوں یاد نہیں آئی؟ اور کیا اس کا واقعی یہ ترجمہ ہے کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں پڑھنی منع اور حرام ہے اور صرف ایک سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ یہ کوئی آیت کا ترجمہ ہے تو وہ لے آئیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ بھی آپ کے پاس آخر پیمانہ کون سا ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف سے کچھ لے آئیں اس بارے میں کہ 113 صورتیں امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس پر تو آپ بھی نہیں پڑھتے ہم بھی نہیں پڑھتے نا، اس پر ایک پیمانہ بنا لو کہ آپ ان 113 صورتوں کو کیسے منع کر رہے ہیں اور کیا چیز آپ حضرات کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلے، اگر قرآن پاک میں ہے تو لکھ دیں آیت، نہیں ہے تو صاف تحریر دے دے کہ قرآن پاک اس مسئلے میں ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ پھر حدیث کی طرف جانے سے پہلے ہم سے پوچھیں کہ کیا آپ کا قرآن ساتھ دیتا ہے اس مسئلے میں یا نہیں؟ تو میں نے جیسے مغرب سے پہلے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں اور قرآن پاک کی دو آیتوں نے دونوں کا فیصلہ کر دیا۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، حضرت نے اکیلے نمازی کے بارے میں یہ طریقہ بتایا، اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے حضرت پاک نے طریقہ بتایا۔ تو جب قرآن پاک سے مسئلہ ثابت ہو گیا، ہم یہ بیان کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اب بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور یہ ابو حنیفہ کا قول مانتے ہیں، تو کیا اس بات میں وہ آدمی کبھی سچا ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں یہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اس پادری کے ساتھ بات ہوئی تو جب اتفاقی بات پر آئی تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے اتفاقی بات پر چلے اور آگے جو اختلاف ہے اس کی طرف جائے تو کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں جب کراچی بناوی ٹاؤن میں تھا تو ہفتے کا دن تھا، میں گھر سے نکلا تو ایک نوجوان دروازے کے باہر کھڑا رو رہا ہے۔ میں جب نکلا اس نے سلام کیا اور پوچھا جی امین صاحب آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا میرا ہی نام ہے۔ جی میں بہت پریشان ہوں، آپ کے پاس کل بھی حاضر ہوا تھا لیکن آپ کہیں جمعہ پڑھانے گئے ہوئے تھے، آج بھی آیا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے آئے چلے لگا میں یہاں کراچی میں کئی قسم کے کالج ہیں، ایک ایسا کالج ہے جو غیر ملکیوں کا ہے، اس میں اکثر لڑکے بھی غیر ملکی پڑھتے ہیں، ہم 6 لڑکے صرف مسلمان ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں، ہم 6 میں سے ایک لڑکا تبلیغی جماعت میں جاتا تھا، اس نے کھینچ تان کے ہمیں بھی نمازی بنا لیا۔ ہم جمعہ رات کو مرکز جا رہے تھے بس پر،
تو راستے میں میٹرک کے کچھ ساتھی ملے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. انہوں نے ہماری ٹوپی وغیرہ دیکھی کہ اس زمانے میں ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. اندازہ لگایا کہ بھائی اب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. تو جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ دو کام الگ الگ ہیں. ایک تو تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے نا، تو کہیں کھیت میں پھر رہے ہیں، کسی دکان پر کھڑے ہیں، کسی گھر کے سامنے، کہیں گلی میں. تو اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا، کہاں پھر رہو؟ کہ جی یہ ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ نبی پاک کا پڑھتا ہے، لیکن سست اور غافل ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا. ہم یاد کرانے آئے تھے کہ بھئی نماز پڑھو. کتنے لوگ ہیں جن کو انہوں نے نمازی بنا دیا، لیکن آپ کبھی غیر مقلدوں کو اس طرح پھرتے نہیں دیکھیں گے کہ بے نمازیوں کو نمازی بنائیں. ہاں جب وہ بیچارہ کوئی نماز شروع کر دے گا اب آ جائیں گے تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. اب اس غریب کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے. جب تک کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں کوئی غیر مقلد رہتا ہے یا نہیں. جس دن دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل رہا ہے اب کہ ادھر سے آ جائے گا تیری نہیں ہوتی، ادھر سے آ جائے گا تیری نہیں ہوتی. وہی اس بیچارے نوجوان کے ساتھ حشر ہوا. انہوں نے پوچھا تم مرکز جا رہے ہو؟ کہ جی ہاں. تمہاری تو نماز نہیں ہوتی. میں کہا کیوں، ہم پڑھتے ہیں، ہوتی کیوں نہیں؟ تو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے؟ نے کہا نہیں. اس نے خود جیب سے کاغذ نکالا سوال کرنے والے نے اور لکھ لیا تیرا عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کرو دستخطیاں. جی میں نے دستخط کر دی. اب وہ کہتا ہے کہ تو نے وہ حدیث لانی ہے جس کا معنی ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور میں وہ حدیث لاؤں گا جس کا معنی ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہ ہم مرکز چلے گئے، وہاں بیان سنا. اس کے بعد 2-3 مولوی صاحبان کے سامنے وہ چٹ رکھی تو سب نے آپ کا نام لیا کہ بھی وہاں چلے جاؤ، یہ مسئلہ وہاں سمجھو جا کے. تو میں کل بھی آیا تھا، کل آپ نہیں ملے، لیکن جب یہاں جمعہ میں نے یہیں پڑھا، جمعے کے بعد جب گھر گیا تو وہی 2 لڑکے اور 3 مولوی صاحبان اور وہاں بیٹھے تھے میری بیٹھک میں. ایک کے ہاتھ میں ایک اشتہار تھا 3 لاکھ روپیہ انعام، کوئی ثابت کر دے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا منع ہے. ایک کے تھا کہ اگر کوئی سورۃ فاتحہ کا منع ہونا ثابت کر دے امام کے پیچھے تو اس کے ہر لفظ پر، حرف پر 10-10 روپے رکھ کر میں انعام دوں گا. تو وہ بیٹھے تھے وہاں، وہ اشتہار بھی میں نے لے لیے. میں نے کہا بھی میں تو گیا تھا، ابھی میں سمجھ کر نہیں آیا، کل جاؤں گا. پھر میں نے کہا آ جاؤ، تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، انشاءاللہ آپ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. میں نے درسگاہ میں بٹھا لیا. میں نے کہا تیرے ساتھ انہوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اس کا جواب بھی دھوکے سے ہی دینا ہے. دھوکے کا جواب دھوکے سے ہی دینا ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا تو نے جا کر سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب تمہارا خطیب خطبہ پڑھتا ہے تم خود خطبہ پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. تم خود کاغذ پر لکھ لینا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ خطبے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کہنا کہ کرو دستخطیاں. اب اسے کہنا کہ تو نے وہ حدیثیں لانی ہیں کہ حضرت بغیر خطبے کے جمعے پڑھاتے تھے. حدیث میں ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے، یہ حدیثیں لانی ہے تو نے، اور میں وہ حدیثیں لاؤں گا کہ حضرت خطبے کے ساتھ جمعے پڑھاتے. تو میں نے کہا اس دھوکے کا جواب تو اسی طرح اس کو دینا ہے جا کے جو اسے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. باقی رہا مسئلے کی بات، تو پہلے تو میں نے اسے یہی بات سمجھائی کہ یہ 2 آیتیں ہیں جو میں نے پہلے سمجھایا، اور اسی کے بارے میں یہ بات میں نے بتائی کہ یہ اس کے لیے آئی ہے. اب دیکھو کسی نے چٹ لکھی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اگلی آیت قرات کا حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ خطبہ کے بارے میں نازل، نماز کے بارے میں آپ نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں. میں نے اپنی بات کہی ہے یا حضرت کی حدیث سنائی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا؟ کیا خیال ہے؟ اب اللہ کے نبی قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا یہ میرا دوست چٹ لکھنے والا؟
پھر اللہ کے نبی نے قرآن کن کو پڑھایا؟ صحابہ کو، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہیں قرآن سمجھ آ گیا یا نہیں؟ اب ان کے صحابہ سے، ان لوگوں سے پوچھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں، وہ رحیم یار خان یا کانپور میں نہیں، کہاں؟ مکہ مکرمہ میں فرما رہے ہیں المؤمن فی ساعۃ من الاجتماع، کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے تو دوسرے مسلمان کو وسعت ہے، اگر وقت ہے سننے کا بیٹھ کے سنے، کسی کام جانا ہے تو چلا جائے۔ انما نزلت هذه الآیات فی الصلاۃ المکتوبہ، یہ آیت جو ہے یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور آگے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی امام کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ گدھوں سے زیادہ جفاکار ہے۔ کتاب القراءت بہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ میں اپنی بات سنا رہا ہوں یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسے کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرما، اور جب انہوں نے یہ فرمایا تو ایک آدمی مکہ مکرمہ میں ثابت کر دیں۔ کتنے آدمی؟ صرف ایک آدمی، جس نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت نماز کے بارے میں دل نہیں ہوئی۔ جس طرح میرے دوست نے لکھا ہے 10,000 روپیہ فی روایت انعام دوں گا، صرف ایک روایت، کہ جب جیسے میں نے یہاں کہا نا نماز کے لیے نازل ہوئی ہے، تو رحیم یارکاں کے دوست نے فوراً چٹ لکھی۔ آخر مکہ مکرمہ کے صحابہ اور تابعین میں بھی دین کا کوئی جذبہ شوق تھا یا نہیں؟ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان فرمایا تو رحیم یارکا کی طرح مکہ مکرمہ کے کسی ایک صحابی یا تابعی نے یہ بتایا ہو کہ بھائی کہا ہو کہ عبداللہ یہ کہ نماز کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیت اس قسم کا صحابی کا قول لکھنا گناہ تو نہیں ہے نا کوئی بھی؟ میں یقین دلاتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ قطعاً کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر میرا دوست لکھ کر بھیجے میں تسلیم بھی کروں گا اور فی صحیح روایت 10,000 روپے انعام کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل سنت۔ اب دیکھیے دوسرا مرکز اسلام کا مدینہ منورہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری نبی کے صحابی خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ ہیں، اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل اذا قرات ائمتہم جاوبوہم، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا جب نماز جماعت سے پڑھتے، امام بھی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، زبور وہ بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے، امام بھی انجیل پڑھ رہا ہے وہ بھی پیچھے انجیل پڑھ رہے ہیں، تو اسلام میں یہ بات ہوتی تھی کہ جب تک اپنا حکم نہ آئے پہلی شریعت کے حکم پر لوگ عمل کر لیتے تھے۔ دیکھیے حفاظ حضرات بیٹھے ہیں، یہ تو آیت ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ آیت کون سے پارے میں ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ، ہے کہیں؟ تو کیوں حضرت پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ابھی پہلی شریعت کا حکم چلا آ رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی عیسائی مذہب میں اسرائیلیوں میں یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فَقَرِحَ اللَّهُ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لیے یہودیوں کی ریس پسند نہ آئی۔ فَنَزَلَتْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب یہودیوں کی ریس چھوڑ دو، عیسائیوں کی ریس چھوڑ دو، جب تمہارا امام قرات کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ یہ انہوں نے کہاں بیٹھ کر بیان فرمایا؟ اکاڑے میں یا رحیم یارکا میں؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں اس وقت کی اور بھی صحابہ کرام حیات تھے یا نہیں؟ تابعین تھے یا نہیں؟ لیکن کیا رحیم یارکا کی طرح مدینہ منورہ میں کسی نے یہ سن کر کے یہ نماز کے بارے میں آیت آئی ہے کسی ایک آدمی نے اس طرح کی چٹ لکھی ہو یا عبداللہ بن عمر کو کہا ہو کہ یہ نماز کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی؟
اس پر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ وہ روایت ضرور لکھ کر بھیجے اور انشاءاللہ 10,000 روپیہ ہم انعام دیں گے فی روایت. یہ کوئی روایت نہیں ہے، اس کو میں بعد میں دیکھتا ہوں کیا ہے، اس لیے بتایا کہ آپ سمجھیں کہ شاید یہ روایت یہ ہمارے دوستوں کی قسمت میں نہیں ہے کہ کوئی حدیث یا روایت میری تقریر میں لکھ کر بھیجے. تیسرا مرکز کوفہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، کما امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو کوفہ کون سا شہر ہے جس میں 1050 صحابہ پہنچے؟ کتنے صحابہ؟ 1050 اور 83,000 تابعین یہاں آباد تھے. کتنے تابعین؟ 1050 صحابہ میں سے یا 83,000 تابعین میں سے کسی ایک نے اٹھ کر کہا ہو کہ عبداللہ بن مسعود آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آیت نماز کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ ہمیں کوئی میرا دوست لے کر بھیجے. دیکھو میں گالی نہیں دے رہا، میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح نبی پاک اور صحابہ نے قرآن سمجھا، ہم وہی چیز آپ کے سامنے لا رہے ہیں. چوتھا مرکز بصرہ تھا. بصرہ میں حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرات کے نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہاں بھی کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. ہاں چونکہ جس طرح قرآن میں انصات کا لفظ آیا ہے، خطبے کے لیے بھی حضرت پاک نے انصات کا لفظ بیان فرمایا، تو بعض مفسرین نے ساتھ خطبے کا بھی ذکر کر دیا. اس سے نماز کی نفی نہیں ہوئی. عام فہم مثال سمجھو، مکہ مکرمہ میں لوگ بت پوجتے تھے نا حضرت سے پہلے، اور مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے جو قبروں کی پوجا بھی کرتے تھے. اب جو آیتیں اس لیے مکہ میں نازل ہوئیں کہ بھئی بت کو سجدہ نہیں کرنا، بت کی عبادت نہیں کرنی. اگر کوئی گھوڑے کی عبادت کرے آپ وہ آیت پڑھ دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی درخت کی پوجا کرے آپ وہ آیت پڑھ دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی اس حکم میں شامل ہے. تو جب آپ نے درخت کی پوجا سے روکا اور وہ آیت پڑھی جو بت کے لیے نازل ہوئی تھی، تو کیا کوئی عقل مند آدمی سمجھے گا کہ اب یہ آیت بت کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کر رہی؟ وہ بھی اس میں شامل ہے نا. تو اسی طرح اگر انہوں نے بعض مفسرین نے خطبے کا ذکر بھی کیا تو ہم خطبے میں بھی خاموش ہیں اور یہ بھی خاموش رہتے ہیں، تو ہماری بات تو اور مضبوط ہوئی، کچھ کم تو نہیں ہوئی نا. تو دیکھیے میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا حدیث پڑھی. عدالت فیصلہ آباد میں جب اس حدیث پر بحث ہوئی، میں نے وہاں انہیں کہا کہ جس طرح میں نے پڑھی ہے اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تم آمین کہہ لو. تم بھی ایک آیت پڑھو، حضرت نے فرمایا ہو اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَؤُوا الْفَاتِحَةَ، جب امام فاتحہ پڑھے تم بھی فاتحہ پڑھو، وَإِذَا قَالَ آمین فَأَمِّنُوا، جب آمین کہے تم آمین کہو. اس طرح کی آیت جج نے بھی انہیں کہا کہ بھی آپ بھی اس کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث لائیں کہ پورا نماز کا طریقہ ہو تکبیر سے لے کر تحیات تک جس طرح انہوں نے حدیث دی. لیکن وہ اس عدالت میں بھی پیش نہیں کر سکے، اب بھی پیش نہیں کر سکیں گے اور قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز. تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اس نوجوان کو میں نے یہ دونوں طریقے سمجھائے. اس کے بعد میں نے بتایا کہ مسئلہ سمجھو، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، خطبے کے بغیر جمعہ، لیکن خطیب کا پڑھا ہوا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، کسی کو آواز سنائی دے یا نہ دے.
کوئی گھاری بیٹھا ہو جس نے آ کر جماعت میں ملنا ہے اس کی طرف سے بھی ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ حضرات سارے خطبہ پڑھتے ہیں یا صرف خطیب صاحب پڑھتے ہیں؟ اچھا ایک بات آپ سے پوچھو، پھر جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں مسجد سے تو باہر جا کر شور مچاتے ہیں کہ ہم بغیر خطبے والا جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، ہم بغیر خطبے والا جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جمعہ خطبے والا ہے، جو خطیب صاحب نے خطبہ پڑھا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہو گیا ہے؟ اسی طرح کبھی ہم نے شور مچایا کہ ہم فاتحہ اور سورت کے بغیر نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ امام نے پڑھا وہ ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا ہے، جس طرح ہمارا جمعہ خطبے والا ہے ہماری نماز بھی فاتحہ سورت والی ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن باجماعت نماز میں امام کی قرات سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے امام کی قرات جو ہے وہ سب کے لیے قرات ہے۔ حافظ عبد القادر صاحب روپڑی فرمانے لگے کہ یہاں قرات کا لفظ ہے اور فاتحہ کو قرات نہیں کہتے۔ میں نے کہا کسے کہتے ہیں؟ کہتے اگلی سورت کو قرات کہتے ہیں، فاتحہ کو قرات نہیں کہتے۔ میں نے اس وقت 60 حدیثیں پڑھی، اب صرف 2 پڑھوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یفتتحون القرات بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت اللہ نبی پاک جب امام بنتے تو قرات کہاں سے شروع کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فاتحہ قرات ہے، میرا دوست غیر مقلد کہتا ہے فاتحہ قرات نہیں، آپ کس کی مانیں گے؟ اب مصلی پر امامت کو کون آ گئے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے امام بن کر قرات کہاں سے شروع کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ کو قرات کہہ رہے ہیں اور میرا دوست کہتا ہے فاتحہ قرات نہیں ہے۔ ہم صدیق کو سچا سمجھے یا اس دوست کو سچا سمجھے؟ اب مصلی پر کون آ گئے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون فاروق اعظم؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد بھی نبوت جاری رہتی تو عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں جس گلی میں یہ میرا جوان شیر پاؤں رکھ دے وہاں وہ نہیں آتا، وہاں وہ دیکھو نا 3 طلاق کے مسئلے میں پاؤں رکھا ہے نا، تو کبھی آتے دیکھے 20 تراویح میں پاؤں رکھا ہے نا اس گلی میں، تو بھاگتے تو نظر آتے ہیں، آتے نظر نہیں آتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ نے قرات شروع کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحم شریف سے، ٹھیک ہے نا؟ تو فاروق اعظم تو کہتے ہیں کہ فاتحہ قرات ہے اور میرا غیر مقلد دوست کہتا ہے فاتحہ قرات ہے۔ ہم کس کو سچا سمجھے، فاروق اعظم کو یا اپنے اس دوست کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ جس سے عرش کے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا شاید اس بیچارے کو بھی حیا آ ہی جائے۔ وہ جب امام بنے تو انہوں نے کہاں سے قرات شروع کی؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ لیکن میرے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور پاک نے مجھے فرمایا اخرج فنادے فی طرق المدینہ، جاؤ مدینے کی گلیوں میں منادی کر کے آؤ، اعلان کر کے آؤ انہ لا صلاۃ الا بقرات، کہ قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بھی بتاؤ نا قرات کیا ہے؟ ولو بفاتحۃ الکتاب فما زادا، کہ قرات کیا ہے؟ فاتحہ اور کچھ اور قرآن پڑھنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی گلی گلی میں اعلان کروا رہے ہیں فاتحہ قرات ہے، فاتحہ قرات ہے۔ میرا دوست پاکستان کے شہر شہر میں اعلان کرتا پھر رہا ہے فاتحہ قرات نہیں ہے، فاتحہ قرات نہیں ہے۔ بھئی ہم کس کی مانے اور کس کی نہ مانے؟ اس وقت میں نے صرف 2 حدیثیں پڑھی، وہاں میں نے 7 پڑھی۔ اس کے بعد میں نے حافظ صاحب سے درخواست کی کہ اب آپ صرف ایک حدیث پڑھ دیں، صرف ایک۔
حضرت نے فرمایا ہو کہ فاتحہ قرات نہیں ہے، اگلی صورت قرات ہے، میں اس حدیث کے پہلے راوی سے لے کر آخری لفظ تک ایک ایک لفظ پر 100 روپیہ رکھ کے تمہیں انعام دوں گا۔ لیکن حافظ صاحب 4 دفعہ سامنے آئے، آج تک پیش نہیں کر سکے۔ اب بھی کسی دوست کے پاس ایسی حدیث ہو تو وہ لکھ کر مجھے ابھی جھوٹا کر سکتا ہے، حدیث لکھنے کی کھلی اجازت ہے۔ یہ حدیث لکھے کہ فاتحہ قرات نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یہی کہنا پڑتا ہے جب حافظ صاحب ملتے ہیں کہ مانا کہ تم ہنسی ہو پر دل کے سخی نہیں، مانا کہ تم ہنسی ہو پر دل کے سخی نہیں، عاشق ایک سوال کو پورا نہ کر سکے۔ ایک حدیث مانگی تھی وہ بھی آج تک نہیں، کیا کریں؟ نام اہل حدیث ہے، کہتے ہیں آپ حدیث ہی مانگتے ہیں۔ میں نے کبھی کیا کروں، نام آپ کا اہل حدیث ہے نا، ہم کیا کریں؟ حدیث نہ مانگے تو کیا مانگے آپ؟ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا جس نے یہ اشتہار تجھے دکھایا تھا کہ اگر فاتحہ کا لفظ ہو کہ امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے تو میں 3 لاکھ روپیہ لکھا تھا انعام دوں گا، میں نے بتایا ہمارا مسئلہ سارے قرآن کا ہے، تم اب اس سے یہی سوال پوچھنا جا کے کہ ناپاک حائضہ عورت کو قرآن پڑھنا منع ہے نا، فاتحہ کا لفظ دکھاؤ کہ صاف فاتحہ کا لفظ ہو کہ حائضہ عورت فاتحہ نہ پڑھے تو ہم 5 لاکھ روپیہ بھی دے دیں گے اس کو۔ لیکن وہاں یہی ہے نا کہ حائضہ عورت قرآن نہ پڑھے تو فاتحہ بھی منع ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جس نے یہ کہا ہے نا اشتہار میں کہ ہر حرف پر 10 روپے رکھوں گا فاتحہ کے پر، منع کا لفظ فاتحہ کے ساتھ ہو، اسے کہنا کہ یار فاتحہ تو چھوٹی سی صورت ہے، تو البقرہ کا لفظ دکھا کہ امام کے پیچھے البقرہ پڑھنی منع ہے، لفظ البقرہ اور منع کا ہو، میں ہر حرف پر 1,000 روپے رکھ کے تجھے انعام دوں گا۔ تو ہمارے دوست بیچارے اس قسم کے دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو۔ خیر اس نے بات سمجھی، اس کے بعد 2-3 دفعہ دہرائی بات اس نے، کہتا جی مجھے میری تسلی ہو گئی ہے، اب میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کتاب بھی اس کے پاس، وہ ایک ساتھی کے پاس تھی، ایک دن پھر بعد میں آئے، وہ 6 لڑکے کم از کم میرے پاس لایا کہ جی ان کو میں نے صحیح عقیدہ سمجھا دیا ہے، یہ تائب ہو گئے ہیں، میرے دوست تھے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ کتاب آج مفت تقسیم ہو رہی ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ، کرم دین سلفی کہتے ہیں جی اس میں 400 دلیلیں ہیں۔ 400 دلیلیں کیا ہے؟ ایک ایک سند کو ایک ایک نمبر دیا ہے، اور یہ کتاب کتاب القرات بیکی سے لی ہے۔ اس میں جو باتیں 78 صفحے تک تھیں ان کو 215 صفحے دے کر، نمبر دے کر اس کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ 78 صفحے کی باتیں 215 نمبر دے کر اس پر نقل کر دیا ہے۔ 78 کے بعد آگے کیا تھا خود ان کا ہی ترجمہ ہے، ان لوگوں کے دلائل کا بیان جو آہستہ قرات والی رکعت میں امام کے پیچھے قرات کو واجب سمجھتے ہیں لیکن جہری قرات والی رکعت میں نہیں۔ اب یہ لکھ رہے ہیں خود مجاہد، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی انصار کی قرات کی آواز سنی، نماز میں سنی تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور تقریباً 25 روایتیں اسی قسم کی اس کتاب میں درج ہیں، جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ پڑھنے والی حدیثیں اس آیت سے پہلے کی ہیں، اس کے بعد یہ آیت آ گئی۔ اب یہ اگلی جو اتنی کتاب اس نے لکھی ہے اللہ کے بندے نے، وہ جس میں قرآن کی آیتیں ہیں، وہ اس کو بیان کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اسی طرح کوئی عیسائی آج کتاب لکھ دے کہ دیکھو اتنی کتابوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور جو بعد میں آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جو اس کے بعد کی حدیثیں ہیں وہ نہ تھے اور بعد والی روایت بیان نہ کرے تو اس کو آپ دھوکہ کہیں گے یا تبلیغ دین کہیں گے؟ کوئی وہ حدیثیں شائع کر دے
کہ بھئی نماز میں صحابہ باتیں کر لیا کرتے تھے، اور جو بعد میں قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی اور آپ نے باتوں سے منع فرما دیا، ان کو بیان نہ کرے، آپ اس کو تبلیغ دین کہیں گے یا دھوکہ کہیں گے؟ میرے دوستو، اگر آپ نے یہی کتاب تقسیم کرنی ہے تو اپنی مسجد کے ساتھ ایک مدعا خانہ بھی بنوا لو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے زمانے کی دلیلوں پر حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک طرف شراب خانہ بھی بنا لو، کیونکہ خود بخاری میں حضور کے چچا کے شراب پینے کا واقعہ موجود ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اپنی مسجد کا محراب بھی بیت المقدس کی طرف کر لو، تاکہ لوگ دیکھ کر سمجھ لیں کہ بھائی یہ پہلے زمانے کی حدیثیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، بعد والی نہیں سنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ آخری زمانے کی حدیثوں پر عمل کریں گے یا پہلے زمانے کی حدیثوں پر؟ لیکن اس میرے دوست نے دیکھو کیا کیا، یہ بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس سے 78 صفحے تک جو باتیں تھیں وہ اس کتاب میں نقل کر دیں اور 215 نمبر دیے۔ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی 215 دلیلیں ہیں ہمارے پاس، جو قول کہیں سے مل گیا ایک نمبر اس پر لکھ دیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو گئی ہے؟ یہ کتاب تو جا رہی ہے 186 صفحے تک، تو یہ بعد والا 100 سے زیادہ صفحے بیکار تھے اس کتاب کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج تک آپ نے کوئی ایسا دھوکے باز آدمی دیکھا؟ میں نے تو کم سے کم یہ مثال پہلی دفعہ دیکھی۔ اب اس کو دونوں کتابیں انہوں نے دی تھی مطالعے کے لیے کہ ان پڑھ ہے، اس کو کیا پتا کہ ابھی ان کے بعد لے جائے گا۔ اب وہ ان کے پیچھے لے کے پھرتا ہے کہ جی یہ کتاب صحیح ہے یا غلط، وہ کہتے صحیح، اس نے کہا یہ 78 صفحے تو صحیح ہے، باقی اگلی کتاب کا کیا حال ہے؟ اب وہ خاموش۔ تو یہ ہمارے دوستوں کا حال ہے۔ تو قرات خلف الامام کے بارے میں ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، صحابہ کا اجماع ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آیت حدیث انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے یا نہیں۔ یہ ہے تقلید کے لغوی معنی کیا ہیں، فقہی کتابوں سے جو معنی ثابت ہیں کیا وہ درست ہیں۔ کسی کی اندھا دھند اطاعت کرنا، یہ اس پر میں صرف اتنا کہوں گا جس نے لکھ کر بھیجا ہے، کسی ہماری فقہ کی کتاب میں اندھا دھند کا لفظ نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ورنہ ابھی صفحہ لکھ کر بھیجے کتاب کا اور عبارت لکھ کر بھیجے۔ اگر لکھ کر نہ بھیجی تو آپ اس کو جھوٹا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ آگے ہے حدیث نبوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس میں بعد جماعت نماز کا حکم بھی شامل ہے۔ یہ اس نے شامل کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اس میں ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ حدیث پوری ماننی چاہیے یا ادھوری؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری حدیث اسی کتاب القرات میں کئی صحابہ سے آئی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ نہیں ہوتی نماز اس شخص کی جو فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھے۔ لا صلاۃ فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی جو نہ پڑھے فاتحہ و ما تیسر، جتنا اور کچھ آسانی سے پڑھ سکے، فاتحۃ الکتاب فما زادہ، جو زیادہ پڑھ سکتا ہے فاتحہ سے وہ بھی اور بھی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں نا آدھی حدیث تو پھر ترجمہ کرتے ہیں کسی کی نماز نہیں ہوتی، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ فرض، نہ نفل، نہ جنازے کی، نہ عید کی، نہ جمعے کی، اس طرح کرتے ہیں نا ترجمہ۔ میں کہتا ہوں پوری حدیث کر کے ترجمہ کرو کہ جو شخص نماز میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا عید ہو یا جمعہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر یہ خود بھی بے نماز بن جائیں گے، کیونکہ ان کے مقتدی بھی اگلی فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھتے۔ اب مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، جو پوری حدیث مانتا ہے اس کو یہ اہل الرائے کہتے ہیں، اور جو آدھی حدیث مانتا ہے اس کو یہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ جو پوری حدیث مانتا ہے کہتے ہیں یہ اہل الرائے ہے، اور جو آدھی حدیث مانتا ہے، ایک مناظرے میں حدیث پڑھی یہی فصاعدا چھوڑ دیا، میں نے اس پر دارہ لگایا کہ یہ اللہ کے نبی پاک کا ارشاد آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو کہتا ہے ایک ہی لفظ چھوڑا ہے نا، ایک ہی۔ میں نے کہا اس ایک لفظ میں 113 صورتوں کا حکم ہے، اس ایک لفظ میں 113 صورتوں کا حکم ہے،
اور تو نے 113 صورتوں کا حکم چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں ہمارا جھگڑا صرف اتنا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث پوری مانو، یہ کہتے ہیں ہم ادھوری مانتے۔ میں کہتا ہوں جو پوری مانے اس کو اہل الرائے کہنا، اور جو ادھوری مانے اس کو اہل حدیث کہنا، یہ کہیں جائز ہے؟ کوئی حدیث لے کے بھیجے ہمیں اس بارے میں۔ آگے یہ ہے، معلوم ہوا کہ رفع دین کے مسئلہ فیصلہ باد گجرانوالہ عدالت میں آپ شکست کھا چکے ہیں۔ بھائی جھوٹ بولنا یہ لعنت ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ فیصلہ باد کے جج نے جو فیصلہ لکھا تھا اس نے یہی لکھا تھا کہ حنفیوں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور جو لوگ یہ ملک میں کہتے پھرتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی وہ ملک میں فتنہ ڈال رہے ہیں۔ عوام کو بھی ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ کیا اس میں میری شکست ہے یا ان کی شکست ہے؟ رفع دین کے بارے میں کسی عدالت میں میں گیا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک مقدمہ اپنے آپ کیا سیال کوٹ کی عدالت میں، 50,000 روپے کا مکان بیچ کر مقدمے پر لگا دیا۔ وہ لکھا ہے، جج نے لکھا ہے، اور 5 سال تقریباً یہ مقدمہ اکیلے لڑتے رہے۔ اس کے بعد جو اکیلا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب پر حجت تو نہیں نہ ہوتا، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے نا۔ جو فیصلہ وہاں ہوا وہ سنے جج کے الفاظ کیا ہے۔ فیصلہ باد والے جج کا نام تھا عظمت شاہ، اس جج کا نام تھا مسعود الرحمان، جسٹس مسعود الرحمان۔ اس نے لکھا ہے کہ زیر بحث مسئلہ رفع دین ہے جس کا فیصلہ صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ صدیوں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اہل سنت والجماعت 4 ہی جماعتیں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جن میں سے شافعی اور حنبلی رفع دین کرتے ہیں جبکہ مالکی اور حنفی رفع دین نہیں کرتے۔ سن لیے نا الفاظ۔ میں نے یہ فیصلہ لے کر پہلی تقریر سیال کوٹ میں کی کہ دیکھو 50,000 روپیہ وہ بھی لگایا، مکان بھی بیچا، اور جج نے تمہیں سنیوں سے خارج کر دیا۔ کہ سنی صرف 4 جماعتیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اب اگر تم اپنے آپ کو اہل سنت کہو گے تو توہین عدالت کا کیس تم پر بن جائے گا۔ پھر آگے جج نے کیا لکھا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ حنفی شافعی اہل سنت ہیں، حنفی مالکی، یعنی جو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز سنت کے مطابق ہے۔ یہ اس فیصلے میں بات آ گئی تو ان کے خلاف ہوئی یا ہمارے خلاف ہوئی؟ آگے جو اس نے جوتا مارا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ لکھتا ہے، جج لکھتا ہے، ان کا تو ہر دکاندار فیصلہ کرنے کو تیار ہے۔ جج لکھتا ہے، میں اپنے آپ میں ایسے مسائل کے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں پاتا کیونکہ اس کے لیے اجتہادی قوت کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجتہد کی تقلید کرو، اس مسئلے میں میرے فیصلے کی طرف نہ آؤ۔ تو جس نے مجتہد کی تقلید پر لگایا فیصلہ ان کے حق میں ہے یا ہمارے حق میں ہے؟ دیکھو اگر یہ چیزیں نہ لکھتے تو میں شاید یہ باتیں آپ کو نہ بتاتا کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بھی ہے کچھ سوال ہے کہ امام باقی احمد کرام صاحب نے محمد یوسف اختر مسائل مسئلہ رفع دین فاتحہ سے جیسے کئی مسائل میں شامل ہیں، ان میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ خدا جانے کون جھوٹا آدمی ہے۔ ابو یوسف اور محمد نے رفع دین میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں کیا ہمارے امام سے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ حضرات رک کے لکھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا مانگا تھا یہ کہ ابن عباس کو کسی نے یہ رکا لکھا ہو کہ یہ نماز کے لیے نہیں آئی، کوئی ایسا رکا آیا ان کا؟ مدینے والوں نے کوئی لکھا ہو؟ دیکھو میں پھر کہتا ہوں، نبی کی حدیث صحیح میں نے مانگی ہے، قرآن کی آیت کے 113 صورتیں امام کے پیچھے منع اور حرام ہیں، ایک صرف فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی لکھ کے بھیج رہے ہیں کوئی آیت قرآن پاک کی؟
دیکھیں گے موضوع سے جو متعلق رکا ہوگا اس کا جواب ہوگا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے پھر یہ جھوٹ بولا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے طریقے امام ابو حنیفہ حدیث نبی سے مختلف کیوں ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر اس نے اپنی ماں کا حلال کا دودھ پیا ہے، حلال کا، تو یہ وہ لکھ کر بھیجے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ میں کون سا طریقہ مکمل بتایا اور اللہ کے نبی کا طریقہ کون سا ہے۔ مظفر گڑھ کے ضلع وانڈر میں انہوں نے آدھ گھنٹے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی نماز جنازہ کی ترتیب، مکمل ترتیب حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اب بھی کسی ماں کے لال میں یہ جرت ہے، یہ جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ، آمین سورت۔ پہلی تکبیر کے بعد حضرت نے ترتیب سے یہ چیزیں پڑھی ہو جنازے میں، دوسری میں کے بعد تکبیر کے بعد صراحت ہو کہ دوسری ہی تکبیر کے بعد حضرت نے خاص درود ابراہیمی پڑھا ہے، تیسری تقریر کے بعد ان کی طرح 10-12 دعائیں حضرت نے پڑھی ہیں۔ ابھی لکھ کر بھیجے ان کا جنازہ اللہ کے نبی سے قطعاً ثابت نہیں، قطعاً ثابت نہیں، قطعاً ثابت نہیں۔ یہ ایک ایک کر کے دینا، میں نے سمجھا شاید کوئی حدیث جنازے کی آ گئی ہے، لیکن وہ جنازے کے لیے بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں، سوائے ان جھوٹوں کے ان بیچاروں کے پلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک چٹ ہے۔ کسی بھی حدیث کو پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 دلیلیں ہیں، یا اللہ کی بات یا رسول کی بات۔ ان سے تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جس حدیث کو صحیح کہیں یا اللہ تعالیٰ سے کہلوائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یا اللہ کے رسول سے کہلوائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جس حدیث کو ضعیف کہیں یا اللہ تعالیٰ سے کہلوائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا اللہ کے رسول سے کہلائیں۔ اگر کسی امتی کا نام لیا تو پہلے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں اہل حدیث نہیں رہا۔ ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں اور اس میں الحمدللہ ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے۔ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رکوع آپ بھی نماز میں کرتے ہیں نا، رکوع کرنے کا حکم قرآن میں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا قرآن میں ہے یا نہیں؟ لیکن جب رکوع جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں، سنت میں ہے۔ اب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر مسئلہ قرآن سے دکھا سکتا ہوں، وہ اس قدم پر جھوٹا ہو گیا یا نہیں؟ اب اس کے بعد یہ اللہ اکبر آپ نے آہستہ کہی، سبحان ربی العظیم آہستہ پڑھا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد آہستہ کہا، اکیلے نے بھی مقدم نے بھی۔ اس کی کوئی حدیث نہیں، نہ قرآن کی آیت میں ہے، یہ امت کے اجماع سے ثابت ہوا، ہم نے اس کو اجماع سے مانا۔ اور قیاس ہوتا ہے کوئی نئی بات پیش آ جائے، آپ رکوع میں گئے، رکوع میں پڑھنا تھا سبحان ربی العظیم، آپ نے بھول کر پڑھ لیا سبحان ربی الاعلی۔ کوئی ماں کا لال مجھے حدیث لکھ کر بھیجے کہ اگر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا جائے تو اللہ کے نبی پاک نے نماز کے بارے میں کیا حکم بتایا ہے۔ قیامت تک یہ حدیث سے ہمیں نہیں دکھا سکتے۔ اب دیکھیے یہاں ہم نے امام کی تقلید کی تو مسئلے 4 آئے نا، پہلا قرآن سے لیا، دوسرا سنت سے، اس میں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا، ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ ہم نے امام سے لیا، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ یہ جو ان کے بڑے بھائی اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں سنت قرآن کے خلاف ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ اللہ اکبر کہنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا،
سامع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ قرآن سے زائد بات ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ زائد اور خلاف میں فرق ہوتا ہے نا. یہ زائد ہے یا خلاف ہے؟ زائد ہے نا. اسی طرح اجماع والی جو بات ہے کہ آہستہ پڑھنا چاہیے، یہ قرآن اور سنت سے زائد ہے یا خلاف ہے؟ جو خلاف کہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ اور چوتھا مسئلہ جو قیاس والا ہے، یہ قرآن سنت اور اجماع کے خلاف ہے یا زائد ہے؟ تو جس طرح اہل قرآن کہلانے والے زائد مسائل جو حدیث کے ہیں ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور یہ لوگ اجماع اور قیاس والے مسائل کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے. ہم نے یہ چاروں مانی سچ بولا نا چاروں باتوں میں، تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی کہلائے. اور یہ کیا سی بات یہاں، چونکہ ہم چاروں باتیں مانتے ہیں، اب ہمارے حدیث کی فرق کیا ہے؟ جس حدیث کے مطابق چاروں اماموں نے عمل کیا وہ اجماعاً صحیح ہے. جس میں ائمہ کا اختلاف ہوا، جس کے مطابق ہمارے مجتہد کا عمل پایا گیا، اصول میں ہمارے لکھا ہے کہ مجتہد کا عمل حدیث کی صحت کی دلیل ہوتا ہے. یہ میں نے معیار بتا دیا، ہم اپنے معیار پر پکے ہیں، لیکن یہ ایک حدیث کو بھی اللہ یا رسول سے صحیح یا ضعیف ثابت نہیں کر سکتے. یہ جب تک اہل حدیث سے انکار نہ کرے ہونے سے اور امتیوں کے سامنے سجدہ نہ کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر حجر پرستی شرک ہے تو ابن حجر پرستی بھی ایمان نہیں ہے. حجر میں نے پتھر ہوتا ہے نا، حجر پرستی شرک ہے تو ابن حجر پرستی بھی ایمان نہیں ہے. یہ ہے وضاحت کرے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ائمہ کرام کا کیا مسلک ہے. اچھا بھائی، میں سمجھوں کہ قرآن کی آیتیں آئیں گی، حدیثیں آئیں گی. اچھا مکہ شریف مولانا 5 سال سے بنا ہے یا 10 سال سے؟ اور مدینہ شریف جی عباسی حکومت 500 سال رہی ہے. اب دولت عباسیہ کتنے سو سال رہی ہے؟ کہہ دو 500 سال. اس وقت مکہ شریف تھا یا نہیں؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ کہ پورے 500 سال میں سارے قاضی اور ائمہ حنفی ہوتے تھے. کتنے سو سال تک؟ 500 سال دولت عباسیہ. اس کے بعد 200 سال دولت سلجوقی حکمران رہے. سارے کے سارے قاضی اور مفتی جو تھے یہ حنفی تھے. البتہ انہوں نے 4 مسئلے رکھے، چاروں ائمہ کو مانا. 4 ہی مسئلے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. غیر مقلدوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. عباسی دولت کے 500 سال میں، کتنے سو سال میں ایک غیر مقلد مکہ یا مدینہ کا ایک امام نماز میں امام بنا ہو، فی حوالہ 1 لاکھ روپے انعام. فی حوالہ 1 لاکھ روپے انعام بھیجو لکھ کے. اس وقت مکہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ سلجوقی دور میں 4 مسلے تھے، اس میں کوئی 5واں مسلح ایک دن غیر مقلدین کا 200 سال میں بچا ہو، ایک دن کا 10 لاکھ روپیہ فی حوالہ انعام. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بیٹھ کر لکھ دیتے ہیں تو شمشاد طلبی سے ہار گیا تھا. اب یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لاؤ حوالے، قبریں بھی اکھاڑ کر لے آؤ بڑوں کی، آپ یہ حوالے ہمیں نہیں دکھا سکتے. سلجوقیوں کے بعد 200 سال خوارزمی حکمران رہے، سارے کے سارے حنفی تھے. خوارزمیوں کے 200 سالہ دور میں ایک غیر مقلد نے ایک جماعت مکہ شریف میں کرائی ہو، مدینہ شریف میں کرائی ہو، 10 لاکھ روپیہ فی حوالہ انعام. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. گالیاں دے لو گے مجھے لیکن تم کوئی حوالہ مسلم پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد 450 سال، کتنا عرصہ؟ دولت عثمانیہ جسے ترکی خلافت کہتے تھے، یہ وہاں رہی. اس میں بھی 4 مسلح، 4 قاضی رہے.
ایک غیر مقلد ایک دن ایک مسجد ایک نماز کا امام بھی نہ مکے شریف میں بنا نہ مدینے شریف میں بنا. تو کیا بھائی 500 سال وہ 200 700 سال پھر 200 خوارزمیوں کے 900 سال 450 سال اگلے یہ 1350 سال میں بھی مکہ مکہ اور مدینہ مدینہ تھا یا نہیں؟ کہ کیا خیال ہے؟ ایک مجھے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جی پہلے 4 مصلے تھے اب 1 رہ گیا. میں نے کہا 4 تھے تمہارا اس وقت بھی نہیں تھا اب 1 ہے تمہارا آج بھی نہیں ہے. اس پر 20 تراویح پڑھائی جا رہی ہے اس پر 20 تراویح پڑھائی جا رہی ہے. تمہارا مصلح آج بھی نہیں ہے. وہ لوگ حنبلی ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. یہاں ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے طلاق ثلاثہ کے بارے میں پورے رابطہ نے کہا کہ من طلق امرأتہ بفم واحد ثلاثا ایک دفعہ کہا تجھے 3 طلاق وہ 3 ہی واقعہ ہوں گی. یہاں کتنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوں گے کیوں بھی وہاں جنازے لوگ جب پڑھتے ہیں تو ان کی طرح ہوتا ہے یا ہماری طرح ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے اونچی آواز سے کچھ وہاں پڑھا؟ تھوڑے سے وقت میں ہوتا ہے یا اتنا لمبا جنازہ ہوتا ہے؟ وہاں آج تک وہاں سے یہ فتویٰ شائع ہوا کہ حنفی نماز غلط ہے مکے میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. انہوں نے کبھی شائع کیا؟ تو بھائی یہ جو یہاں کہتے ہیں کہ حنفی نماز غلط ہے ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں جی ان کا مسلک کیا ہے تو میں نے بتایا عرض کیا کہ 1350 سال حنفیوں کی تولیت رہی. ایک بات آپ سے پوچھوں نیند تو نہیں آ رہی؟ خلافت راشدہ کتنا عرصہ رہی؟ 30 سال. کتنا عرصہ؟ خلافت راشدہ کا مقصد کیا تھا بھائی؟ کہ اسلامی قانون دنیا میں نافذ ہو. یہی تھا یا کچھ اور تھا؟ تو یہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ میں اعلان کر رہا ہوں 1350 سال فقہ حنفی پوری عالم اسلامی کا قانون رہی. یہ خلافت راشدہ کی وارث فقہ یہی نکلی. کوئی ماں کا لال مجھے بتائے کہ ایک دن بھی مکہ میں کسی غیر مقلد کو قاضی تو کیا قاضی کا چپڑاسی بھی رکھا گیا؟ ایک ہمیں دکھایا جائے. کیوں بھئی یہ قانون کا نفاذ اتنے عرصہ رہا یا نہیں رہا؟ کس شکل میں رہا؟ فقہ حنفی کی شکل میں. اور یہ مقصود یہ تھا لَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ تمکین دین حنفیوں کے ذریعے ساری دنیا میں ہوئی صحابہ کے بعد. اس لیے صرف ایک فقہ حنفی خلافت راشدہ کی وارث کہلائی جا سکتی ہے. یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کی قانون سی کون سی کتاب ہے قانون کی جو کبھی نافذ رہی ہو. وہ پنجابی کہتے ہیں تند نہ تانی جلائے نہ ڈانگو ڈانگی. نہ کوئی عقائد کی کتاب نہ کسی اور چیز کی. رفع دین کی کہتے ہیں بحث. میں نے جیسے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بات اتفاق سے چلتی ہے. سجدوں میں یہ بھی رفع دین نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے ہم پوچھتے ہیں کہ سجدوں میں منع کی کون سی حدیث؟ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں یہ بھی رفع دین نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے. ہم پوچھتے ہیں کہ اس اتفاقی منع کی کوئی دلیل دو تاکہ پیمانہ تم بناؤ. دیکھو نا ہمارا حوصلہ. پیمانہ تم بناؤ دلیل ہم سے لو لیکن پیمانہ تم بنا دو. پہلے کوئی اتفاقی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن یہ کبھی اس بات پر نہیں آئیں گے. ایک مجھے کہنے لگا جی پوری کتابیں حدیث کی بھری ہیں یہ رفع دین سے. میں نے کہا کہ جو رفع دین آپ کرتے ہیں وہ تو کہیں بھی نہیں. یہ بات غور سے سننے والی ہے. دیکھو ہم ایک جگہ رفع دین کرتے ہیں اس کے بعد کسی جگہ رفع دین. جس طرح ہمارا کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ ایک معبود ہے اور کوئی معبود. تو کلمہ پورا لا الہ الا اللہ ہے یا صرف لا الہ یا صرف الا اللہ؟ جب تک نفی اس بات دونوں نہیں ہوں گے کلمہ پورا ہو سکتا ہے؟ ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ ہوگی کہ حضرت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کہاں؟ کوفے میں. رحیم یارخا میں نہیں اکاڑے میں نہیں.
कौन सा कूफा जिसमें कितने सहाबा पहुंचे? 1050। कितने ताबीन पहुंचे? अगर वहां जहां इतने सहाबा मौजूद हो, इतने ताबीन मौजूद हो, कोई सुन्नत के खिलाफ नमाज सिखाए तो वो खामोश रह सकते थे? देखो मिसाल पूछता हूं, मैं आपसे कहूं मैं सुन्नत के बजाय नमाज सीखो, अल्लाह अकबर कह के सर पर हाथ बांध लो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो आप इतराज करेंगे या नहीं कि गलत है? जी, एक सुन्नत के खिलाफ मैंने किया ना, तो क्या आपका ईमान ज्यादा मजबूत है उन सहाबा से और ताबईन से? अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह के पैगंबर एक पहली तकबीर के वक्त रफ़ाए जैन करते थे, फिर किसी जगह नफी भी आ गई, इस बात भी आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह, या नहीं? पूरी बात आ गई ना। अब इनका देखो कि ये कितनी बार करते हैं, आपने कभी गिना? गिन ले। 4 रकतों में रुकू कितने होते हैं? तो ये जाते आते करते 4 दूनी 8। पहली रकत के शुरू में करते हैं, फिर तीसरी के शुरू में करते हैं, तो कितनी जगह हो गई? याद होगी गिनती? कितनी जगह करते हैं? 10 जगह। कितनी जगह करते हैं और कितनी जगह नहीं करते? सजदे कितने हैं 4 रकतों में? 8। 8 दूनी 16। और दूसरी और चौथी रकत के शुरू में नहीं करते, तो कितनी जगह नहीं करते? 18 जगह। ये बात समझ आई? कितनी जगह नहीं करते? 18 जगह। कितनी जगह करते हैं? 10 जगह। अब इनकी दलील वही हदीस होगी ना जिसमें 10 जगह हमेशा करने का हुक्म हो और 18 जगह मना का हुक्म हो, यही है ना। लेकिन क़यामत तक आपके सामने ये ऐसी हदीस एक भी पेश नहीं कर सकेंगे, क़यामत तक। धोखा देते हैं। एक शख्स ने बुखारी शरीफ खोल के रखी, तो देखो जी, मैंने कहा दिखाओ जी क्या दिखा रहे हैं? ये इब्ने उमर की रिवायत है। मैंने कहा गिनो कितनी जगह है? गिना तो 9 जगह बनी। कितनी जगह बनी? बुखारी शरीफ में वो तीसरी रकत की नहीं थी ना, पहली 4 कंधों में। मैंने कहा एक सुन्नत रह जाए तो नमाज खिलाफे सुन्नत होती है या मुआफिक सुन्नत? कहने का खिलाफे सुन्नत। वो बहावलपुर से पंफलेट छपा हुआ है, हम रफ़ा जैन क्यों करते हैं, उसमें तो यहां तक लिखा है कि एक सुन्नत रह जाए तो इंसान जो है वो लानती बन जाता है, माअज़ल्लाह। मैंने कहा अब तेरे नजदीक इस तरह नमाज पढ़ना तो लानती का काम है ना। और सियासता वालों ने जो सालिम के तरीक वाली हदीस नकल की है, माअज़ल्लाह तेरे नजदीक इस तरह नमाज पढ़ने वाले तो लानती है। तू वो हदीस ला जिस तरह पढ़ने के बाद तू लानती ना रहे, तू पक्की सुन्नतों पर आमिल रहे। और मैंने कहा अभी तो मैंने इस बात पूछा ना यार, 18 जगह की नफी की गिनती भी दिखा, कोई भी ना। अब मैं कहूं कि भाई गिनो 10 जगह का इस बात और 18 जगह की नफी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ललकार रहा हूं कि किसी मां के बेटे के पास ऐसी हदीस है, सारी उम्र भी नहीं, अल्लाह के पैगंबर ने सिर्फ एक दिन, कितने दिन? सिर्फ एक नमाज, उसकी भी सिर्फ 4 रकातें इस तरह पढ़ी हो, उसमें सराहत हो कि आपने 10 जगह रफ़ाए दैन की, 18 जगह नहीं की। आओ अगर किसी में जरूरत है तो लिख के भेज दो। तुम्हारे वाली नमाज तो अल्लाह के नबी ने एक दिन भी नहीं पढ़ी। अब बड़ा पछताया, जल्दी से बहकी उठा ली, अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे हमारे जैसी नमाज। मैंने कहा गिनो, गिना, वहां भी 9 निकली जो उसने पेश की, और 18 मैंने कहा नफी भी दिखाओ, कहता वो तो नहीं। मैंने 4 वर्क आगे उल्टे कि हजरत उमर रजी अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते रजी अल्लाह ताला अन्हो कि मैं अल्लाह के नबी के पीछे, फिर अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, फिर हजरत उमर के पीछे। वो पहली तकबीर के वक्त रफ़ा जैन करते थे, फिर नहीं करते थे। हमारा मसला पूरा आ गया या नहीं? हम जो सिद्दीक की रवायत पेश कर रहे हैं, हमारा अमल उसके मुताबिक है या नहीं? और तुमने जो पेश की, इसका सही ज़ईफ होना तो बाद में बहस चलेगी, पहले तो ये साबित ही नहीं कि ये तुम्हारी नमाज है। तुम तो इस तरह नमाज पढ़ने वाले को खिलाफे सुन्नत कहते हो, लानती कहते हो, और तुम उनका नाम लेते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो हम पेश करते हैं वो यही है
کہ وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے مصنف ابن ابی شیبہ طحاوی شریف اور پھر نہ کرتے، ہمارا مسئلہ پورا آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ جو پیش کرتے ہیں نہ اس کی سند صحیح اور اس میں بھی نہ 10 جگہ کا اثبات نہ 18 جگہ کی نفی، کوئی مجھے گن کے دکھا دے۔ میں جب یہ بات کرتے کہتا ہوں کہ پہلی جماعت کا بچہ بلا لو تاکہ تمہیں گنتی یاد کرا دے۔ میں تو ماسٹر ہوں پرائمری اسکول کا، ریٹائرڈ ماسٹر۔ پہلی جماعت کا بچہ بتا لو جو 10 دفعہ تمہیں گن کے دکھایا کہ ہے 10 دفعہ، 18 جگہ نہیں ہے۔ جب وہ کہہ دے گا کہ اس میں 10 جگہ کا کرنا 18 جگہ کا نہ کرنا آیا ہے، پھر بحث ہوگی کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کبھی کہتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں ایک صحابی خلفائے راشدین 10 مبشرہ مہاجرین انصار، صرف کسی ایک صحابی سے ایک دن اس طرح نماز پڑھنا ثابت کر دے جس میں 10 جگہ کا اثبات اور 18 جگہ کی نفی ہو۔ کبھی کہتے ہیں جی 3 امام ایک طرف ہیں، ایک ابو حنیفہ ایک طرف ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ایک امام بھی تمہارے ساتھ نہیں۔ کسی ایک امام نے ایک دن 10 جگہ رفع دین کر کے 18 جگہ اس کو منع کر کے نماز پڑھی ہو، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اس کسی بس ایک کھول دے قرآن پاک کے بعد بخاری کو مانتے ہیں، لیکن بخاری میں صاف صاف لکھا ہے کہ رفع دین کے نماز پڑھنا پھر دوسری حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں، بخاری کی بات کیوں نہیں مانتے، یا پھر باقی باتوں میں یعنی کسی بات میں بخاری کو نہیں مانتے، ذرا اس کی وضاحت بھی کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے لائیں گے تو کس فقہ پر عمل کریں گے، یا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ 2 باتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ میں نے بتایا کہ بخاری شریف میں سرے سے تمہاری حدیث ہے ہی نہیں کہ جس میں 10 جگہ کا اثبات اور 18 جگہ کی نفی ہو۔ ایک بات۔ اب یہ جو تم نے لکھا ہے یہ دھوکہ نکال دو ذرا دل سے۔ بخاری مسلم کی حدیث کہتے ہیں پہلے ماننی چاہیے باقی بعد میں، یہی ہے نا؟ بخاری مسلم میں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی حدیث ہے، ایک دن ایک نماز حضرت نے جوتے اتار کر پڑھی ہو، بخاری مسلم کی حدیث پیش کرو۔ لیکن ساری امت کا عمل جوتے اتار کر نماز پڑھنے پر ہے یا جوتے پہن کر؟ یہ جو غیر مقلد جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے کہ تم بخاری مسلم کے خلاف عمل کر رہے ہو؟ روکنا چاہیے یا نہیں؟ بخاری مسلم بلکہ سیاستہ کی ہر کتاب میں ہے کہ حضرت نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بخاری شریف سے ایک حدیث لے کر بھیجو کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضرت نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا ہو، پوری زندگی میں۔ وہاں تم مرد عورتیں بخاری کے خلاف عمل کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں سمجھایا تو جائے نا۔ بخاری مسلم بلکہ سیاستہ کی ہر کتاب میں حدیث ہے کہ حضرت اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔ میں صاف لفظوں میں مطالبہ کر رہا ہوں، صرف ایک حدیث بخاری مسلم سے کہ حضرت نے اپنی زندگی کی ایک نماز کی ایک رکعت بھی بچی کو اٹھائے بغیر پڑھی ہو، یہ صراحت و حدیث میں ہمیں لکھ کے بھیجے، ورنہ جب غیر مقلد نماز پڑھ رہا ہو 2 بچے اٹھا کر اوپر سوار کر دیا کرے کہ تو کون ہے بخاری مسلم کے خلاف نماز پڑھنے والا، کہاں سے آ گیا؟ بخاری مسلم میں ہے کانا یباشر وہو صائم کہ حضرت روزہ رکھ کر بیوی سے مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث لے کر بھیجے مسلم بخاری کی کہ ایک روزہ بھی حضرت نے بلا مباشرت رکھا ہو، ایک بھی۔ تو اس قسم کے دھوکوں سے باز آ جاؤ، اب وہ دھوکے نہیں چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اہل حدیث ہی ہوں گے یا کسی فقہ پر عمل کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فقہ کے منکر ہوں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن میں جب فقہ کو ماننے کا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جب حدیثوں میں ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جب حدیثوں میں ہے فقیہ واحد اشد للشیطان من الف عابد، یاد رکھو یہ میں نے حدیث پڑھی ہے نا، فقہ کے مخالف کو حدیث میں شیطان کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟
یہ مجھے ایک حدیث لے کر بھیجے کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ فقہ کے منکر کو اہل حدیث کا نام لے کر بھیجے. میں گالی تو نہیں دے رہا، حدیث مانگ رہا ہوں نا. ہاں رہا یہ کہ کس فقہ پر عمل کریں گے وہ خود مجتہد ہوں گے. مسئلہ سنو، اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، اور غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. یہ کل کہیں گے کیا دلیل ہے. تفسیر ابن جریر میں ہے کہ دو صحابہ حج کے لیے گئے، دو آدمی، تو حرم پاک میں کوئی ہرن پھر رہا تھا. ایک نے پتھر پھینکا، وہ کسی ایسی نازک جگہ لگا کہ ہرن مر گیا. تو انہوں نے حضرت عمر سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ ایسا ہوا ہے. فرمایا کہ پتھر جان بوجھ کے مارا تھا. کہ پتھر تو جان بوجھ کے مارا تھا لیکن میرا ارادہ یہ تو نہیں کہ مر جائے گا. فرمایا کہ عمد اور خطا جمع ہو گئی ہے. عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایک بکری ذبح کرو جا کے. یہ جب چلے تو وہ جس نے پتھر مارا تھا اس نے ساتھی سے کہا کہ حضرت عمر نے جو عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھا تھا نا، معلوم ہوتا ہے شاید مسئلہ اچھی طرح یاد نہیں تھا، تو ہم کیوں نہ گائے ذبح کر دیں تاکہ 7 قربانیاں ہو جائے اور کسی قسم کا شبہ نہ رہے. انہوں نے جا کر گائے ذبح کر دی. کسی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ جن کو آپ نے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے گائے ذبح کی ہے. وہ کوڑا لے کر حضرت عمر چل پڑے. کوڑے مار رہے تھے، برسا رہے تھے. فرماتے تھے حرم میں قتل کرتا ہے اور مفتی کے فتوے کو حماقت سمجھتا ہے. تو اگر حضرت عمر کا قانون آج جاری ہو جائے تو غیر مقلدوں کو کوڑے لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ جی کہتے اس لیے مانتے نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ایک مجھے کہنے لگا کہ چلو اچھا ایسا کیا ہے، جب مر جائیں گے پھر تو جان چھوٹ جائے گی. میں نے کہا نہیں، جب مر جائیں گے تو فرشتہ پیٹے گا اور سائس کہے گا لا دریتا ولا تلیتا. صحیح بخاری صفحہ 178. کوہاٹ کے مناظرے میں جب میں نے یہ پڑھی روایت کہ فرشتہ اس لیے پیٹے گا کہ تو نہ مجھ سے تھا نہ تو نے تقلید کی تھی. انہوں نے شور مچایا. یہ نشان لگایا کس چیز کا؟ تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے شور مچایا، تحریف ہو گئی. اگر بخاری کی شرح میں کسی پہلے شارح محدث میں لکھا ہو کہ لا تلیتا کا معنی تقلید ہے، تلیتا کا معنی، تو ہماری شکست اس کی فتح. میں نے اسی وقت کسلانی شرح بخاری رکھی اور بخاری کا حاشیہ بھی کھول کے رکھا کہ ولتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون. وہ جو حاجی سلطان تھا کارخانے دار جو غیر مقلد 12 سال سے ہو چکا تھا، وہ بھاگا ہے جی مجھے دکھاؤ کہاں لکھا. میں نے کہا یہ ہے. اس نے جا کر انہیں دکھایا اور اس نے غیر مقلد ہونے سے توبہ کی کہ میں بالکل توبہ کرتا ہوں. تو کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ قبر میں بھی قیامت تک پٹائی ہوگی، قیامت تک فرشتہ پیٹے گا غیر مقلدوں کو. ایک کہنے کا پھر جب نکل آئیں گے قبر سے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا روتے ہوئے جا رہے ہوں گے دوزخ کو. لا کننا نسمع اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. کہ نجات کے 2 ہی راستے تھے، یا خود دین کی پوری سمجھ ہوتی جیسے مجتہد کو ہوتی ہے، یا مجتہد کی سن کر مان لیتے جس کو تقلید کہتے ہیں. تو آج ہمیں دوزخ میں نہ بھیجا جاتا. تو روتے ہوئے کہیں گے نسمع و ناقلو ما کننا فی لا کننا نسمع و ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. تو یہ بس میں ختم کر رہا ہوں. آپ کے سامنے میں نے جو کچھ عرض کیا، جو میں نے مطالبے کیے، ایک آیت یا حدیث لکھ کر بھیجی انہوں نے. کل آپ برملائے نے کہیں کہ بھئی اس وقت ہاتھ تو ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، حدیث لکھ کر بھیجتے. کیا اگر یہ حدیثیں لکھ کر بھیج تو کافر ہو جاتے؟ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ جھوٹ لکھنے سے گناہ ہوتا ہے، حدیث لکھنے سے گناہ نہیں ہوتا. جس حدیث کا میں مطالبہ کرتا رہا ایک بھی حدیث لکھ کے نہیں بھیجی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب